اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف سیال چینل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بات کروں گا غیبت پر، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمیں اس کا گناہ بھی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی گناہ ہے کر رہے ہیں، اس کو کرتے بھی جا رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ اس سے نہ پھیلائیں اتنی زیادہ کہ آپس میں نفرتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ ہم آپس میں جو محبتیں پیار ہوتا ہے تعلق میں رشتوں میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے اس ٹائم پر کہ یہ غیبت جیسی جو بہت خطرناک بیماری ہے اس کا ہم علاج کر سکیں۔ آپ نے سب کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے، مطلب اس پر میں ڈسکشن اتنی زیادہ نہیں کروں گا کہ غیبت کیا ہے۔ سب کو پتہ ہے غیبت کیا ہے، کہ کسی دوسرے کے عیب کسی دوسرے کے سامنے بتانا۔ سب کو پتہ ہوتا ہے، ہونے کے باوجود ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آخر کار یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ بھی ہے، اس کے جو گناہ ہیں اس کا بھی پتہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے منع فرمایا ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ تو مردہ کا آپ یہ ایک سوچنے سے بھی آپ کو خوف آتا ہے ہمیں کہ یہ ہم کیا جملہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے گناہ کے برابر ہم یہ غیبت کر رہے ہیں کہ اس مردہ کا جو گوشت ہے وہ کھاتے ہیں، اس میں اتنا سخت عذاب ہے کہ اس کے برابر اس کا عذاب دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا کڑا حساب ہے اور اس کا سخت ترین عذاب ہے غیبت کرنے کا۔ کیونکہ غیبت سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہم دوریاں پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تو یہ پرابلمز جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے آج کے معاشرے میں ہمارے۔ یہ جو غیبت ہے جس کی وجہ سے پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں وہ ختم کرنی ہے۔ دیکھیے غیبت ایک عام سے آپ ایک دوسرے کے سامنے جو تیسرے بندے کی ڈسکشن کرتے ہیں، ایک عام سا لگتا ہے آپ کو کہ ہم عام بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے عیب آپ کسی کے سامنے اگر ڈسکشن کریں یا اسے بتائیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے عیب ختم ہو جائیں گے اور آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یار آپ اپنا گناہوں میں اضافہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس بندے کے خیر خواہ ہیں تو کیوں نہیں اس سے بلا کر اس کو اصلاح کرتے ہیں، اس کو فیس ٹو فیس اس سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ میں یہ عیب یہ گناہ ہیں جس سے آپ ختم کریں۔ تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ وہ مان بھی جائے گا اور وہ آپ کی بات سمجھے گا بھی اسے۔ اور سمجھانے کا طریقہ ہمیں رکھنا ہے کہ آپ کسی تیسرے بندے کے سامنے نہیں ڈسکشن کرنا، منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو کیونکہ اس میں اس کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ کسی تیسرے بندے سے اپنے بارے میں سنے گا تو وہ بڑا برا محسوس کرے گا، اور آپ کے بارے میں اس کے دل میں جو رہی سے عزت رہتی بھی ہوگی وہ بھی ختم ہوتی جائے گی۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ختم کیے جائیں، آپس میں محبتیں پیار بانٹیں، یہ نہ کہ نفرتیں ہماری بڑھتی جائیں۔ آج کل آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہو چکی ہے کہ آپ میڈیا کے ٹاک شو میں لے لیں، ہم بڑے فخری انداز میں کسی کی ڈسکشن ٹاک شو میں کر لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کیا تھا، فلاں بندے نے یہ کیا تھا۔ مطلب یہ کہ اتنی عام بیماری ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں اور کرتے بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں کہ اس سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہو چکا ہے، جس کو ہمیں یہ وقت ٹھیک کرنے کا ہے۔ دیکھیے غیبت کے بارے میں بہت زیادہ آپ نے سنا ہے، غیبت کیا ہوتی ہے، تو بار بار سننے پہ آپ
بے تاشب آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، آپ وہ علماء کرام کے پاس چلے جائیں، کسی سے بھی آپ کہیں تو وہ آپ کو تعریف بتا دے گا غیبت ہوتی کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے غیبت کو ختم کس طرح کرنا ہے۔ ہمیں یہ ختم ایسے ہی کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات کسی تیسرے بندے کے سامنے نہیں کرنی، خاص طور پر جو اس کی عیب ہو وہ تو بالکل ڈسکشن نہیں کرنا، یہ چیز کرنی ہے۔ پھر اگر اس کی عیب کے بجائے اس کی خوبیاں اگر آپ گنوائیں تو میرے خیال ہے اس طریقے سے ہم اس بیماری کا علاج کرتے جائیں گے کہ اس میں چلو یار اتنے بندے میں ایک جس کی آپ ڈسکشن کریں، اگر اس میں اتنے زیادہ عیب ہے تو کیا اس میں خوبی بھی تو ہوں گی کچھ، تو کیا نہ ہم اس کی چند خوبیاں اس تھرڈ جگہ پر اس کی ڈسکشن کر سکیں، تاکہ یار اس کے جو وہ عیب ہیں وہ چھپ بھی پائیں، ان پر پردہ رہے، اور ایک دن ہو کہ وہ ان کے گناہ جس گناہ میں مبتلا ہے عیب کر کے وہ اس کے ختم ہو جائیں۔ تو کوشش اس چیز کی ہے کہ ہم نے ان بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ یہ عیب جیسا جو ہمارے معاشرے میں دیمک کی طرح جھاٹ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں اس گناہ کا، اور ہم یہ گناہ کرتے بھی جا رہے ہیں، روز بروز یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی چوراہے میں چلے جائیں، کسی بھی محفل میں چلے جائیں، کسی بھی اجتماع میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں عیب کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ تو کائنڈلی یہ آپ نے کوشش کرنی کہ ہم دوسروں کی برے جو عیب ہیں وہ ڈسکشن نہ کریں، کوشش کریں کہ ان کی اچھائی ڈسکشن کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ غیبت کی جو لعنت ہے اس سے چھٹکارا پائیں، اور ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں ایک دوسرے کا ہاتھ بانٹیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ تو کوشش کرنی آج سے ہم نے کہ ہمیں یہ غیبت جیسی بیماری سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور آسانیاں ایسے ہی پیدا کی جا سکتی ہیں کہ ایک دوسرے سے تعاون زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو کوشش انشاءاللہ یہ آج سے ہوگی، اور اس کوشش میں ہم مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہوگی، اور ہم اس بیماری سے آہستہ آہستہ بچ سکیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اجازت چاہتا ہوں، اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔